اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر احکام اسلام پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احکام اسلام سے مراد وہ شرعی حکم ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب اور سرور کائنات اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ ان احکام میں جنہیں فقہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں چونکہ عام طور پر معمول کے مطابق فتاویٰ کے ذریعے سے فتاویٰ کے توسط سے احکام اسلام کو نہیں بیان کر رہا، بلکہ میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے احکام اسلام کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم نے پچھلے ہفتے طہارت کے احکام میں سے وضو کی آیت کو شروع کیا تھا۔ طہارت یہ اسلام کی ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جو تمام دوسرے اقوام سے اسلام کو ممتاز کر دیتی ہے۔ عام طور پر دھونا یا کسی چیز کو صاف کرنا اور پاک کرنا طہارت اور نظافت کے معنی میں آتا ہے، اور حدیث شریف ہے کہ الطہارۃ والنظافۃ نصف الایمان، نظافت و طہارت اسلام کے اندر آدھا ایمان ہے، اور یہی ایک امتیاز ہے اسلام کے اندر، جس میں اگر گہرائی کے اندر جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے نجاستوں کو دور کرنے کے لیے خلا کے اندر جانے کے بعد استنجا کرنے کے لیے بول و برات سے جو طریقہ سکھایا، اور جس طریقے سے طہارت کی جاتی ہے اس طریقے سے طہارت کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر یا دوسری اقوام کے اندر رائج نہیں ہے۔ بہرطور بدقسمتی ہماری مسلمانوں کی کہ جس طریقے سے ابتدائی دور میں رسول اکرم کے بعد عقائد کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، اسی طریقے سے فقہ کے اندر بھی مختلف راستے اختیار کیے گئے، اور اگر یہ اپنی مرضیوں کے ساتھ، اپنی رائے اور قیاس کے ساتھ دین کے اوپر ظلم نہ ہوتا اور حدود الہی سے تجاوز نہ ہوتا تو یقیناً یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ عام طور پر اختلافی مسائل کے لیے ہم لوگ آمادہ نہیں ہوتے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے چونکہ شیعوں کو، امیر المومنین اور ان کی اولاد کو ماننے والوں کو طہارت کے طریقے سکھانے ہوں اگر، اور وہ معاشرے کے اندر دوسرے مسلمانوں کو دوسری طریقے سے طہارت کرنے کا انداز دیکھ رہے ہوں، تو یقیناً ان کے دل کے اندر ایک شبہ پیدا ہوگا، ایک اشتباہ ہوگا، جس اشتباہ کی بنیاد پر وہ
جب تک اس کی تسلی نہ ہوگی اس وقت تک وہ شکوک اور شبہے کے اندر رہے گا۔ اس لیے ان شکوک و شبہات کو صرف دور کرنے کے لیے میں فقہی اختلافات جو احادیث کے اندر اور روایات کے اندر آئے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے سمجھنے کے لیے اور اپنے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اس اختلاف کو اگر ہم ایک سویلائز طریقے سے ایک مہذب معاشرے کے طور پر دیکھیں اور سنیں تو یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اس فائدے کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی کو میری کسی بات پر اعتراض ہو، کوئی شک و شبہ ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو میں جیسا کہ میں نے پہلے دن سے عرض کیا، ای میل کے ذریعے سے مجھ سے وہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو ای میل ہدایت کے مرکز سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو وضو کے اندر اختلاف ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس اختلاف کو زیادہ جو پذیرائی ہوئی تو پہلی اور دوسری خلافتوں کے دوران نہیں بلکہ تیسری خلافت کے دوران حضرت عثمان کے زمانے میں یہ اختلاف اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ اس سے پہلے کسی موقع پر مسلمانوں میں یہ اختلاف سامنے نہیں آیا تھا، اور حضرت عثمان نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، جبکہ ان سے پہلے خلفاء کے دور میں اس قسم کی بحث اور مباحثہ نہیں ہو رہا تھا۔ غالباً مسلمان ایک ہی طریقے سے وضو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی سابقہ ادوار کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، اس لیے انہوں نے کم از کم وضو کے بارے میں 20 احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کی طرف سے 20 روایات نقل ہوئی ہیں، جن میں انہوں نے وضو کو، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، ہاتھوں کو 3 مرتبہ انگلیوں سے کوہنیوں تک دھونا، سر کا سارے کا مسح آگے اور پیچھے سے، اور پیروں کو 3 مرتبہ دھونا بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک روایت نقل کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، اخرج مسلم فی صحیحہ عن قتیبہ ابن سعید و احمد ابن عبدہ قال حدثنا عبد العزیز عن زید ابن اسلم عن حمران مولا عثمان۔ روایت جو ہے وہ حمران کے جو عثمان کے، حضرت عثمان کے غلام تھے، ان کے توسط سے نقل کی جا رہی ہے، اور راویوں کے نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اور کئی طریقے سے
اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، لیکن اس میں سے جو مختصر روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ضمناً عرض کر رہا ہوں۔ حمران نے یہ کہا، اور یہ وہ غلام ہے کہ جو حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں ہی مسلمان ہوا، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا اور انہی کا غلام رہا۔ قال حمران کہتے ہیں آتیت عثمان ابن عفان بوضوء، کہ وضو کے وقت میں عثمان ابن عفان کے پاس آیا۔ فتوضا، یہاں پر اتنی روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، اور اس وضو کے اندر دوسری روایت کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ دھونا اور سر کا مسح، سارے سر کا مسح کیا۔ اور جب وہ یہ وضو کر چکے تو اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا، ان ناسا یتحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، نقل کر رہے ہیں، بے احادیث، ایسی حدیثیں کہ لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا کہ وہ حدیثیں کیا ہیں۔ الا انی رأیت رسول اللہ توضأ مثل وضوء ھذا، مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے وضو فرمایا میرے وضو کی طرح۔ عبارت بے عینی ہی میں نے صحیح مسلم سے نقل کی ہے آپ کی خدمت میں۔ عربی جاننے والے لوگ اور عربیت سے آشنائی رکھنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جیسا میں نے وضو کیا ہے ویسا ہی رسول اکرم نے کیا تھا، اور یہ کہنا کہ جیسا رسول اکرم نے کیا تھا ویسا ہی میں نے کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جیسا میں نے وضو کیا تھا ویسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا، من توضأ ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس طریقے سے وضو کرے گا اس کے سارے گناہ جو گزر چکے ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عثمان کی ان کی طرف سے جو نقل کی گئی روایت ہے، یا ان کا جو وضو بیان کیا گیا ہے ان کے غلام کی طرف سے، جس میں میں نے عرض کیا کہ دوسری روایت میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ 3 دفعہ دھوئے ہر عضو کو۔ اس روایت میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیثیں بیان کرنے والے محدثین رسول اکرم کی طرف سے احادیث بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وضو فرمایا اور کہا کہ یہ ہے میں نے جیسا وضو کیا ہے ویسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ یہ وضو کہ جس کے بارے میں روایات دوسری ایسی بھی
ہمیں نظر آتی ہیں کتب کے اندر کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام اور ابن عباس کی طرف اس بات کی نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے بھی پیروں کو دھویا تھا، جبکہ ہمارے سامنے کوئی اتھینٹک حدیث اس لیے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ایک تو یہ قرآنی نص کے خلاف ہے، اور دوسرا حضرت علی علیہ السلام سے دوسری روایات بہت سی ایسی نقل ہیں کہ جن میں انہوں نے پیروں پر مسح اور اعضاء کو، چہرے کو اور ہاتھوں کو دھونے کی حد جو ہے وہ ایک واجب اور دوسری کو سنت قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اسی وقت انہوں نے ارشاد فرمایا جب اس قسم کی چیزیں سنی کہ وضو پر بہت زیادہ اصرار کیا جا رہا ہے اور ایک جدید طریقے سے اپنی رائے سے وضو بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے، اگر دین اپنی رائے سے ہوتا، لکان باطن القدم احق بالمسح من ظاہرہا، تو پھر پیروں کا تلوا اس کے اوپر کے حصے سے بہتر تھا کہ اس کا مسح کیا جائے، لیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسح ظاہرہما، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پیروں کے ظاہر پر مسح کر رہے تھے۔ اس لیے امیر المومنین اس کو رائے قرار دے رہے ہیں۔ ابن عباس اسی طریقے سے مختلف موقعوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان الناس ابوا الا الغسل ولا اجد فی کتاب اللہ الا المسح۔ ابن عباس اپنی کوئی طرف سے کوئی روایت نہیں عرض کر رہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے یقیناً اس بات سے انکار کیا دوسرے ہر طریقے سے مگر یہ کہ پیروں کا دھونا قرار دیا وضو میں، ولا اجد فی کتاب اللہ الا المسح، اور میں اللہ کی کتاب میں صرف مسح کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں مسح جو ہے وہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس لیے میں نہیں عرض کر رہا یہ اختلافی چیزیں کہ اس میں اختلافی چیزوں کو بڑھانے کے لیے، بلکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ حدود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں کہ جو اللہ نے احکام کے ذریعے سے بیان فرمائے ہیں، اور ان حدود سے تجاوز کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اگر کسی دینی حکم کے، جبکہ وضو جو ہے وہ دین کا حکم ہے اور دین کا حصہ ہے، تو اب اس وضو کے اندر جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ وضو صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر جواب دینا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے جو وضو بیان کیا تھا اپنی کتاب کے اندر اس کے مطابق تم نے وضو نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر میں اس کو اور زیادہ تھوڑا سا، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اس سے شاید کچھ مسائل جو ہیں وہ دیگر پیدا نہ ہوں۔ ابن عباس کی بات بھی آپ نے سنی، انس بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ ابن انس یہ روایت کرتے ہیں انس کے لیے کہ نحنو
اندہ، یہ طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ یا ابا حمزہ، آپ نے نقل کیا حمید کی طرف، اور قال موسیٰ ابن انس لانس، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ ابن انس نے اپنے باپ انس سے کہا وَنَحْنُ عِنْدَهُ، اور راوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حمید کے جن کی طرف یہ روایت نقل کی گئی ہے، ہم اس کے پاس، انس کے پاس موجود تھے اس وقت۔ یا ابا حمزہ، کہ اے ابو حمزہ، ان الحجاج خطبنا بالاحواز، حجاج کہ جو دین سے کوسوں دور تھا، جو ظلم و بربریت کا ایک نشان اور علم سمجھا جاتا ہے، جو اسلام کے لیے اور تاریخ اسلام کے لیے ایک بدنما داغ سمجھا جاتا ہے یزید کے بعد، اس حجاج کی بات نقل کر رہے ہیں، اور وہ حجاج کس طریقے سے وضو بیان کر رہے ہیں اور کھلے عام اپنی تقریر کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے ایک بریک کے بعد حجاج کی جو گفتگو ہے، جو اس نے آہواز میں ایک تقریر کرتے ہوئے اور ایک خطاب کے دوران وہ جو ہے وہ بیان فرمائی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔